سر اپنی جگہ، اپنا نام اور اپنی پہچان خود بنانی پڑتی ہے۔ اس کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، محنتیں، تگ و دو اور کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ذرہ اپنی پہچان بناتا ہے نا تو زمین سے آنکھ تک کا سفر طے کرتا ہے۔ انسانی آنکھ کے اندر داخل ہو کر اپنی طاقت بتا دیتا ہے اور اپنی پہچان بنا دیتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن شیروں کا ایک بچہ اپنے شیروں کے جھنڈ سے جدا ہو جاتا ہے اور اس کی ملاقات پھر جا کے ایک بھیڑوں کے جھنڈ سے ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف وہ بھیڑوں کی صحبت اس کے اندر کے شیر کو سلا دیتی ہے۔ جب اندر کا شیر سو جاتا ہے تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب شیروں کا ایک جھنڈ ان بھیڑوں کے جھنڈ کے پاس سے گزرتا ہے۔ ایک شیر لپکتا ہے تو ایک بھیڑ کو اٹھا لیتا ہے اور چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ شیر کا بچہ جب اس شیر کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کا شیر جاگ جاتا ہے۔ سر وہ خود کو پہچان لیتا ہے کہ میں ایک بھیڑ نہیں بلکہ ایک شیر بن کر جینا چاہتا ہوں۔ سر خود کو پہچاننے کے لیے پھر ایک ایسے آئینے کا ہونا ضروری ہے جو آپ کے اندر کے سوئے ہوئے شیر کو جگا دے۔ اس کے لیے صالح صحبت ضروری ہے، کیونکہ ایسی صحبت کا ہونا ضروری ہے کہ جن کے الفاظ، جن کی آواز آپ کے اندر جا کر آپ کے اندر سوئے ہوئے اس انسان کو جگا دے اور پھر خود شناسی کا سفر شروع۔ سر خود شناسی کے سفر میں انسان کے اندر اگر ایک چیز پیدا ہو جائے تو پھر یاد رکھنا کہ وہ خود شناس بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نام ہے تجسس۔ سر تجسس کے بارے میں ایڈیسن کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ایڈیسن اکثر اپنی ماں سے پوچھا کرتے تھے کہ ماں انڈو سے بچے کیسے نکل آتے؟ تو ایڈیسن کی ماں ان سے کہا کرتی تھی کہ ان کے اوپر مرغی بیٹھتی ہے اور پھر ایک حرارت کے بعد ان کے بچے باہر نکل آتے ہیں۔ تو ایڈیسن اکثر گھر میں پنجرا کھول کر خود جا کر انڈو پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بندے کے اندر تجسس تھا، پھر اس تجسس نے اس انسان کو خود شناس بنا دیا اور پھر ایک سفر کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد وہ ایڈیسن دنیا میں اپنی 1249 دریافتیں کر کے چلے جاتے ہیں اور سب سے بڑی دریافت سر بلب تھی جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ سر تجسس ہی انسان کو خود شناس بنا دیتا ہے۔ خود شناسی کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا پڑتا ہے۔ سر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے جو آپ کی قدر، آپ کی پہچان اور آپ کا نام جانتے ہوں۔ سر جو آپ کے اندر کی آواز کو کان لگا کر سن سکتے ہوں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ انسان کے اندر اکثر ایک آواز ہوتی ہے جو اس کو خود شناس کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ دبی ہوئی ہوتی ہے، وہ الفاظوں کی شکل اختیار نہیں کر سکتی، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ اور پھر ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں جو آپ کے اندر کی آواز کو سن کر اپنے الفاظ میں بیاں کر کے آپ کے کانوں تک پہنچا کے آپ کے دل میں اترا کر آپ کو خود شناس بنا سکے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ خود شناسی کا سفر اتنا آسان نہیں۔